جھگڑے ہو رہے ہیں نا اتنے سارے، کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے اپنے دروازے کو شریعت کے لیے بند کیا ہوا. شریعت کو آنے دیں، پھر کوئی جھگڑا ہو جائے میرا نام بتا دیں، جھگڑا ہوگا لیکن حل فوراً نکلے گا. کیوں؟ اگر ہم نے شریعت کو آنے دیا اور اس کے سامنے سرنڈر کیا، اگر مجھے غلطی محسوس ہوگی تو میں بیوی سے کہوں گا کہ ہاں یہ میری غلطی ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. میں اپنی زوجہ سے بھی معافی مانگ چکا ہوں، میں بچوں سے معافی مانگ لیتا ہوں، اپنی والدہ سے معافی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی مفتی اکمل رہتا ہوں اور بعد میں بھی مفتی اکمل رہتا ہوں. ہوتا ہے ہم بھی انسان ہیں، بتقاضائے بشریت کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ شریعت ہمارے پیش نظر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں بھی عالم ہوں، میری زوجہ عالمہ ہیں، میرے دونوں بڑے بیٹے عالم ہو چکے ہیں، او لیول اے لیولز کیا بھی یونیورسٹی جوائن کرنے والے ہیں، اکیڈمی میں پڑھاتے بھی ہیں. میرا تیسرا بیٹا بھی عالم بن رہا ہے اور چوتھی بیٹی میری ماشاءاللہ وہ بھی عالمہ سیکنڈ درجے میں آ چکی ہے. پوری فیملی ہماری، اور بالکل ہم اپنے دین کو اسٹرکٹلی طور پہ گھر پہ نافذ کرتے ہیں. نماز کی قضا کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. فجر کے اندر کسی کی آنکھ نہیں کھلی تو ہم اٹھاتے ہیں جا کے بچوں کو اٹھا کر اور ان کو نماز پڑھواتے ہیں. میں اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں بٹھا کر کے، بیٹا دیکھو اب تم بالغ ہو چکے ہو، اب اگر نماز نہیں پڑھو گے تو قبر میں اکیلے جانا ہے، ہم ساتھ نہیں جائیں گے، تم عذاب برداشت نہیں کر سکتے. میدان معاشر میں بیٹا تمہیں حساب دینا. ایک باپ کو ایسے ہی اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیے. لیکن ناراض مت ہوئیے گا، آپ اگر اولاد کو بٹھا کے یہ بات، پہلی بات تو آپ ہمت ہی نہیں کر سکیں گے بہت سے آپ میں، کیونکہ آپ نے ایسا ماحول ہی نہیں بنایا نا. اور اگر بچوں کو بٹھا کے کہیں گے تو کہیں گے یار آج ابا کو کیا ہو گیا، کچھ بہکی سی باتیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم کیوں نہیں کہہ سکیں گے؟ اس لیے کہ جو ابا خود 6 مہینے سے فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، وہ بیٹے کو کیا کہے گا بیٹا نماز پڑھو؟ خود سرپرست بھی عملی کا شکار ہے. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، ہماری پاکستان کی 65% یوتھ ہے اس وقت، جو پرانے ہیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، ینگ جنریشن اوپر آ رہی ہے. ایک ٹائم ہے 100% ینگسٹرز ہوں گے. جیسے صحابہ کرام آہستہ آہستہ گئے، ایک وقت آیا ایک بھی صحابی دنیا میں نہیں رہے، نیچے والے اوپر آئے، اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک. آپ ہیں فیوچر، آپ ہیں مستقبل. یہ آخری جملے پہ اپنا بیان ختم کرتا ہوں. خدارا آپ کے والد کا آپ پر حق ہے، آپ کی ماں کا ہے، آپ کی جان کا ہے، آپ کے نفس کا ہے، آپ کی بیوی کا ہے، آپ کی اولاد کا ہے، آپ کے دوستوں کا ہے، آپ کے رشتہ داروں کا ہے. لیکن میرا کوشچن یہ ہے، کچھ دین کا بھی آپ پر حق ہے کہ نہیں؟ کچھ قرآن کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ کچھ حدیث کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کوئی حق ہے کہ نہیں؟ رسول کا کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں ہے، سر ہلا دیتے. میں پوچھتا ہوں کیا ہے؟ وہ جواب آپ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ مجھ پر کچھ دین کا بھی حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ٹائم نہیں ہے کہ میں پورے حقوق کا بیان کروں. علماء موجود ہیں، خدا را قریب آئیں. جیسے حضرت اس مسجد میں موجود ہیں، آپ قریبی لوگ ہیں، ان کے پاس آ کر کہیں کہ جو مفتی صاحب اتنی لمبی تقریر کر کے گئے، جس کا ذہن بن جائے. ہم چاہتے ہیں دین کے قریب آنا، لیکن ایسا ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک دم بولڈ ہو جائیں. ہمیں بتائیں انیشل سٹیج کیا ہے، فرسٹ سٹیپ کیا ہے، سیکنڈ کیا ہے، تھرڈ کیا ہے. لیکن ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آج خود کو سنبھالیں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں جنتی ہوں گی، ورنہ ہم بھی جہنم میں ہو جائیں گے، وہ بھی جہنم. طریقہ بتائیں، یہ انشاءاللہ آپ کو طریقہ بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.